أن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. یعنی کنٹینیوس روزہ رکھتے تھے، رات میں بھی افطار نہیں کرنا، اور ایسا روزہ 15 دن کا ایک روزہ حضور رکھتے تھے. آج سحری کھاؤ، 15 دن کے بعد افطار ہوگا، رات میں بھی افطار نہیں، کچھ نہیں. تو جب حضور نے اس کو صوم وصال کہتے ہیں، کنٹینیوس روزہ، تو جب یہ روزہ رکھنا شروع کیا حضور نے تو صحابہ نے بھی، صحابہ تو سنت کے عاشق تھے، تو انہوں نے بھی شروع کیا. حضور نے منع کر دیا، لا تواصلوا. حضور نے فرمایا آپ لوگ صوم وصال نہ رکھیں. تو صحابہ نے کہا انکا تواصل یا رسول اللہ، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا لست کاحدکم، میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. ابھی تو یطعمنی ربی ویسقینی، میں تو رات، جب میری رات گزرتی ہے تو مجھے اللہ کھلاتے پلاتے ہیں، تمہیں کہاں کھلائیں گے پلائیں گے؟ حرب الحوث کے لیے دار و رسم کہاں؟ تو اب دیکھو حضور کے ساتھ خاص حکم ہے. حضور نے امت کو منع کر دیا کہ میرا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. تم ایک ہی روزہ رکھ لو وہ تیرا ہے. دوپہر کو تم افطار کرنا چاہتے ہو کہ 2 روزے ایک کے کر ڈالیں، ارے ایک ہی پورا کرو. بہرحال میں احکام بتا رہا ہوں کہ ایسے احکام جو حضور کی حیات کے ساتھ خاص تھے، وہ امت کے لیے نہیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں مگر وہ سنت نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ 98% حدیثیں تو حدیثیں بھی ہیں اور سنت بھی ہیں، اور 1% حدیثیں ہیں، سنت نہیں. اسی جگہ پر اہل الحدیث اور اہل السنہ میں اختلاف ہو جاتا ہے. ان کو حدیث مل گئی، وہ کہ چلو عمل کرو. اہل السنہ کہتے ہیں حدیثیں ہیں، سنت نہیں ہے. تو ہمارا یعنی اہل السنہ کا اہل الحدیث کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے وہ اس 1% میں ہو جاتا ہے. دوسرا 1% جو سنت ہیں، حدیثیں نہیں، وہ کیا ہیں؟ حضور کے بعد میں جو 4 خلفائے راشدین ہیں، یہ میرے جملے بہت غور سے سنو. حضور کے بعد میں جو 4 خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے ملک اور ملت کو کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے جو طریقے رائج کیے ہیں، خلفائے راشدین کی ان سنتوں کو مضبوط پکڑنا ضروری ہے. اہل السنہ والجماعہ اسے مضبوط پکڑتے ہیں، اور یہ اہل حدیث وہ کہتے ہیں یہ خلفائے راشدین کی باتیں، یہ حدیث کہاں ہیں؟ وہ نہیں لیتے. خلفائے راشدین کی سب باتیں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں حدیث کہاں ہے؟ خلفائے راشدین کوئی نبی تھے؟ ان کے پاس کوئی وحی آتی تھی؟ ان کی باتیں ہم کیوں لیں؟ تو دوسرا اختلاف یہاں ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو سمجھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوئی تھی. یعنی حضور کے زمانے میں جزیرۃ العرب کی حد تک حکومت اسلامیہ تھی، اور 1 نیشن، صرف مسلمان تھے. تو حضور نے نیشنل گورنمنٹ کے سب احکام بیان فرمائے. لیکن جب حضور کے حیات میں انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہی نہیں ہوئی تو اس کے احکام حضور کیسے بیان فرمائیں گے؟ قبل از وقت احکام سمجھے نہیں جا سکتے اور ان کو یاد نہیں رکھا جا سکتا. دیکھو آج کا کالونک کا مسئلہ، اگر حضور کالونک کا مسئلہ بیان کرتے تو صحابہ کیسے سمجھتے؟ آج جب کالونک ہو رہی ہے اب بھی 90% لوگ نہیں سمجھتے کہ کالونک ہے کیا. تو آخر صحابہ کے سامنے اولاً تو حضور اس وقت میں کیا لفظ استعمال کرتے کالونک کے لیے؟ آج بھی عربی میں لفظ نہیں ہے، یہی کالونک استعمال کرتے ہیں. بس کوئی ایسا
عجیب و غریب لفظ حضور استعمال کرتے تو صحابہ کیسے سمجھتے، اور جب مسئلہ نہیں سمجھتے تو صحابہ یاد کیسے کرتے؟ میرے بھائیوں، یہ تو صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ بغیر سمجھے حفظ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، بغیر سمجھے حفظ ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایک 10 سال کا بچہ، ابھی اس کے منہ سے ماں کے دودھ کی مہک آ رہی ہے، وہ اتنا 30 پاروں کا قرآن حفظ کر لیتا ہے، فر کھڑے ہو کر کے ہزاروں کے مجمع میں پڑھ کر سنا دیتا ہے، اور ایسا پڑھے گا جیسے کہ اربوں کا بچہ پڑھ رہا ہے، نشیب و فراز اتار چڑھاؤ بھی ہوگا، اور سمجھتا ہے ایک لفظ نہیں۔ عجیب و غریب ایک کمال ہے۔ آدمی کبھی غور کرے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سب کتابیں رکھی، ان میں سے کوئی کتاب 100 صفحے کی کتاب کسی کو حفظ کر کے دکھاؤ، سمجھے بغیر کوئی کتاب، کہیں کوئی کتاب اٹھا لو، بغیر سمجھے بڑا یا چھوٹا 100 صفحہ یاد کر کے دکھا دے، نہیں کر سکتا، سمجھے بغیر کیسے یاد کرے گا؟ اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں حافظ، کروڑوں حافظ، اجمی غیر عربی کچھ ایک حرف نہیں سمجھتے ہیں، اور بڑے ہی نہیں بچے حفظ کرتے ہیں، اور بعض بچہ تو ایسا پڑھتا ہے جیسے عربوں کا بچہ پڑھ رہا ہے، نشے و آواز کے ساتھ، اور جہاں آواز اونچی ہونی چاہیے نیچی ہونی چاہیے ایسا پڑھ رہا ہے، اور سمجھتا کچھ نہیں۔ یہ تو میرے بھائیوں قرآن کا معجزہ ہے، باقی کوئی کتاب اس طرح سمجھے بغیر یاد نہیں ہو سکتی۔ بس حدیثیں اگر حضور ارشاد فرمائیں گے اور تو صحابہ سمجھیں گے نہیں تو کیسے یاد کریں گے؟ اس لیے جتنے حالات پیش آئے اس کے احکام حضور نے بیان کیے، نیشنل گورنمنٹ کے احکام بیان کیے۔ انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں، بہت اسلامی ملک بہت بڑا وسیع ہو گیا، ملٹی نیشن گورنمنٹ میں ہو گئے، کئی غیر مسلم اور مسلمان بھی اتنے بڑھ گئے کہ آدھی دنیا پر مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ملت کو آرگنائز کرنا پڑے گا، اس وقت حکومت کو آرگنائز کرنا پڑے گا، تو ملک، کنٹری اور ملک اور ملت کو آرگنائز کرنے کے لیے جو طریقے خلفائے راشدین نے رائج کیے ہیں ان کو لینا ضروری ہے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک، کیونکہ حضور نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ میرے بعد میرے جو خلفاء میرے جانشین آئیں گے وہ جو طریقے رائج کریں گے ان کو مضبوط پکڑنا ضروری ہے۔ یہ اہل حدیث اسے نہیں لیں گے۔ چنانچہ جتنے مسئلے صحابہ کے زمانے میں تمام صحابہ کی یونیٹی سے طے ہوئے، یہ اہل حدیث ہر مسئلے میں اختلاف کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے دنیا کے تمام صحابہ کے اجماع سے تراویح کی 20 رکعت شروع ہوئی، اور آج تک ساری دنیا کے مسلمان پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ اہل حدیث کیا کہیں گے؟ یہ بدعت عمر ہی ہے۔ عمر تو تیرے چھوٹے بھائی تھے نا، کہا یہ بدعت عمر ہی ہے، عمر نے دین میں ایک نئی بات نکالی ہے، ہم نہیں پڑھتے اس پر، ہم تو 8 رکعت پڑھیں گے۔ کیوں بھئی 8 رکعت کیوں پڑھو گے؟ کہا حضور ہمیشہ سال بھر 8 رکعت ہی پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے، 11 رکعتیں۔ تو جب حضور ہمیشہ 8 رکعت پڑھتے تھے تو رمضان 8 رکعتیں کیوں پڑھتا ہے؟ تو بھی پڑھ ہمیشہ، پورے سال پڑھ، تو ہم دیکھیں کہ بھئی تو واقعی عمل کرنے والا ہے۔ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو یہ کیا بات ہوئی؟ میرے بھائیوں اسے سمجھو۔ بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، جب تراویح کا نظام بنا تو حضرت مسجد میں راؤنڈ لیا، حضرت دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے تو حضرت نے 2 باتیں فرمائی۔ ایک فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نماز جس کو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو سنت ہے، اس لیے کہ اس کا روٹ موجود ہے، اصل موجود ہے۔
حضور نے 2 یا 3 راتیں جو جماعت سے نفلیں پڑھائی تھی وہ یہی تراویح پڑھائی تھی اور 20 رکعت پڑھائی تھی. پھر فرضیت کے اندیشے سے حضور نے بند کر دی تھی. پھر وہ فرضیت کا اندیشہ ختم ہو گیا تو حضرت عمر نے اس کو رائج کیا. دیکھو پوری ملت کو آرگنائز کر دیا ہے. آپ سوچو ذرا، اگر حضور کے زمانے سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا کہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھو، تو آج کتنے مسلمان پڑھتے ہوتے؟ مسجد میں عشاء کے بعد 2-4 نمازی بھی نہ رہتے، سب بھاگ جاتے. اور حضرت عمر نے ایسا ملت کو جکڑ دیا اور ایک ایسا ارینجمنٹ کر دیا اور ایسا نظام میں لے لیا کہ آج دنیا میں 50% مسلمان سب مسجدوں میں پڑھتے ہیں. 50% نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن 50% مسلمان پڑھتے ہیں. یہ پوری ملت کو انہوں نے آرگنائز کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کے آبادی بہت پھیل گئی، تو حضرت نے یہ دیکھا کہ جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا، جب جمعہ کے دن خطبے کا وقت آتا تھا تو امام آ کر بیٹھ جاتا تھا اور سامنے اذان ہوتی تھی اور پھر امام خطبہ شروع کرتا تھا. تو امام خطبہ دے رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، خطبہ ختم ہونے تک آتے رہتے تھے. تو حضرت نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ سے مشورہ کر کے ایک اذان بڑھا دی. پہلی اذان ہوئی، اس کے 10 مثال کے طور فار ایگزامپل 10 منٹ کے بعد حضرت عثمان تشریف لاتے تھے. اتنی دیر میں سب لوگ آ گئے. اب دوسری اذان ہو کر خطبہ شروع ہوتا تھا. یہ حضرت نے ملت کو آرگنائز کیا. ایسے ملک کو آرگنائز کرنے کے بہت سے طریقے رائج ہوئے کہ جو غیر مسلم ملک کے شہری ہیں تو مسلمانوں سے تو ریونیو زکوٰۃ اور صدقہ فطر لیا جاتا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر لیا جاتا ہے، اور زمینوں کی پیداوار میں سے عشر لیا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں لی جاتی مسلمانوں سے. زکوٰۃ، صدقہ فطر گورنمنٹ لے کر تقسیم کرتی تھی، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور زمینوں میں سے 10واں حصہ پیداوار کا یا 20واں حصہ عشر. اب ملک میں بے شمار غیر مسلم ہیں، ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی ہے، لہذا ان سے بھی کچھ لیا جائے ریونیو کے طور پر اور اس سے ان کا انتظام کیا جائے. چنانچہ ان سے بھی 3 چیزیں لینی شروع کی. ایک جزیہ، یعنی فوجی خدمات کا عوض بدل. فوجی خدمات سے تم سبکدوش ہو لیکن فوج تو بہرحال رہے گی، ان کی تنخواہیں دینی ہیں، تو اس کے فوجی خدمات سے تمہیں سبکدوش تو کیا گیا تو اس کے عوض میں بدلہ لاؤ، جزیہ. اور چنگی، جب کوئی غیر مسلم تاجر تجارتی مال لے کر شہر میں داخل ہوگا تو اس سے چنگی لی جائے گی. اور تیسرا، ان کے پاس جو زمینیں ہیں ان میں سے خراج ہے. جیسے مسلمانوں سے 3 ذریعوں سے بیت المال میں فنڈ ہوتا تھا تو ان سے بھی 3 قسم کی رقمیں طے کی کہ جزیہ دو. کتنا جزیہ دینا ہے؟ جزیہ دینا ہے بچے مستثنا، عورتیں مستثنا، بوڑھے مستثنا، مذہبی لوگ مستثنا، اور جس کے پاس جاب نہیں ہے وہ مستثنا، ان پر کوئی جزیہ نہیں. فقیر معتمل، ایک آدمی غریب ہے لیکن جاب ہے اس کے پاس، تو اس کو سالانہ 12 درہم دینے، اور اگر درمیانی مڈل کلاس کا مالدار ہے تو 24 درہم دینے، اور ریچ مین ہے تو اس کو 48 درہم سالانہ دینے. یہ حضرت عمر نے مقرر کیا. اور چونگی کتنی لیں گے؟ ہمارا تاجر غیر مسلم کنٹری میں جائے تو وہ چونگی ہم سے کتنی لیتے ہیں اتنی ہم ان سے لیں گے. اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا، بس یہ بتایا کہ جیسا تم چونگی لوگے، پاکستان سے انڈیا میں جائے تو انڈیا کیا چونگی لے گئے، تو انڈیا کا تاجر پاکستان میں آئے تو وہی چونگی اس سے لی جائے گی.
اور زمینوں کی پیداوار میں سے بیگھا لیا جائے گا. زمینوں کو 3 کیٹیگری میں، اعلیٰ زمین، درمیانی اور معمولی، ہر ایک پر تینوں پر الگ الگ بیگھا مقرر کیا گیا. غرض جو نن مسلم اسلامک کنٹری میں ہیں ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ کی ہے، تو کہاں سے لا کر ان کو دیں گے؟ انہی سے یہ ریونیو کے یہ سورسز ہیں، اس طرح سے فنڈ اکٹھا کیا جائے گا. غرض جب لمبی تفصیل ہے، یہ سب کام حضرت عمر نے کیے ہیں اور یہ ملک کو آرگنائز کرنے کے لیے یہ سب چیزیں طے کی. ابھی میں مثال دیتا کہ حضرت ابو بکر کی سنتیں کیا ہیں، حضرت علی کی سنتیں کیا ہیں، سب کی مثال دینے جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. بات مختصر کرو. حضور نے فرمایا کہ ایک بات پہلے مجمل سمجھ لو، ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ میری حدیث کو مضبوط پکڑو. ایسی ایک حدیث نہیں ہے. آپ ڈھونڈیے قیامت کی صبح تک ڈھونڈیے، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی. حدیثوں میں یہ حضور نے فرمایا میری حدیثیں یاد کرو، میری حدیثوں کو محفوظ کرو، میری حدیثوں کو آگے بڑھاؤ تاکہ آگے کوئی زیادہ فقیہ ہو تو مسائل نکالے. حدیثیں یاد کرنے میں تو حضور نے دعائیں دی، نور اللہ امرأ سمع مقالتی. لیکن پورے ذخیرے حدیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں حضور نے حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا. جتنی حدیثیں ہیں سب میں لفظ سنت ہے. میری سنت کو مضبوط پکڑو، میری سنت کو مضبوط پکڑو. دیکھو ابھی میں نے تقریر میں سب سے پہلے حدیث بیان کی. حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. وہ 2 چیزیں کیا؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسرا سنتی، میرا طریقہ. دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. فرمایا کہ لازم پکڑو میری سنت کو، میرے طریقے کو. علیکم بسنتی، لازم پکڑو میرے طریقے کو، میری سنت کو، اور میرے جانشینوں کی سنت کو. دیکھو دونوں سنتیں حضور نے الگ الگ کر دی، سنتی الگ کر دی اور سنت الخلفاء الگ کر دی، کیونکہ ایک ٹائپ کی نہیں ہے، ان کی ٹائپ الگ الگ ہے. فرمایا میرے جو جانشین آئیں گے، جو میرے انداز پر حکومت کریں گے، ان کے طریقے کو لازم پکڑو. کیوں؟ وہ سوال کہ حضور تو اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ حضور پہنچاتے ہیں اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں. خلفائے راشدین کون سے رسول نبی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ رسول نبی نہیں ہوں گے لیکن راشد ہوں گے. راشد کے معنی راہ یاب. حضور نے فرمایا وہ راشد ہوں گے، راہ یاب ہوں گے. یہ سند، یہ ڈپلوما، یہ تمغہ کون دے رہا ہے؟ حضور دے رہے ہیں. خلفائے راشدین کو یہ تمغہ حضور دے رہے ہیں کہ وہ راشد ہوں گے. لہذا ان کی پیروی من حیث ہوا نہیں ہے کہ وہ 2 کان والے بندے تھے. خلفائے راشدین کی پیروی اس وجہ سے من حیث ہوا نہیں ہے کہ وہ بھی 2 کان والے بندے تھے اس لیے ان کی پیروی نہیں. وہ راشد ہوں گے. حضور نے فرمایا وہ راہ یاب ہوں گے. یہ حضور سند دے رہے ہیں. دوسرا ڈپلوما دیا مہدی، وہ مہدی ہوں گے. مہدی کے معنی ہے ہدایت مآب. جیسے پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے عزت مآب، ایسے ہی جس کے خاندان میں 7 پشتوں سے عزت آ رہی ہے، نواب صاحب بنتے آ رہے ہیں، وہ عزت مآب ہے.
تو حضور نے خلفائے راشدین کے بارے میں کہا وہ مہدی ہوں گے، ہدایت مآب ہوں گے، ہدایت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوگی، ان دو بنیادوں سے ان کا فالو کرنا ہے۔ پھر فرمایا تمسکو بہا فرمایا بہما نہیں فرمایا، کیونکہ حضور کی سنتوں کو مضبوط پکڑنا ہے تو ہر مسلمان مان لے گا، جب وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو جک مار کے مانے گا، لیکن خلفائے راشدین کا جب مسئلہ آئے گا تو ہچکچائے گا، اس لیے فرمایا تمسکو بہا، ضمیر کا مرجع اقرب ہوتا ہے، خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوط پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو ڈاڑھوں سے مضبوط پکڑو۔ دیکھو اس میں بھی سنت لفظ ہے، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت، حدیث لفظ نہیں آیا۔ یہ اہل حدیث کیا کہیں؟ یہ حدیث ضعیف ہے، ان کو جو بھی حدیث نہیں ماننی چاہے وہ بخاری کی ہو، وہ کہ یہ حدیث ضعیف۔ اور حدیث ضعیف کا مطلب شیخ البانی نے یہ بتلایا ہے کہ ضعیف یعنی موضوع۔ حضور کے زمانے سے صحیح اور ضعیف ایک کتاب میں لکھی ہوئی آ رہی تھی اور موضوعات الگ کتاب میں لکھی جاتی تھی۔ شیخ البانی آئے اور انہوں نے ہر کتاب میں سے ضعیف نکال کر موضوعات کے ساتھ کر دیے اور کتاب لکھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ، کہ موضوعات سے جتنا ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے ان ضعیف حدیثوں سے بھی اتنا نقصان پہنچا ہے۔ اور آج تمام عرب نوجوان چاہے وہ عرب ممالک میں ہوں یا یورپ اور امریکہ میں ہوں، ان کا سب کا ایک ذہن بنا دیا کہ ھذا حدیث ضعیف یعنی موضوع، اور جس حدیث پر بھی انہیں عمل نہیں کرنا منہ اٹھاتے کہہ دیں گے ھذا حدیث ضعیف۔ بخاری شریف میں 2 ہاتھ سے مصافحے کی حدیث ہے، ان کے سامنے پیش کر یہ بھی ضعیف، اور یوں تو چلائیں گے بخاری میں حدیث دکھاؤ، بخاری میں حدیث دکھاؤ، اور بخاری میں دکھائیں گے یہ ضعیف ہے۔ ارے بھی کیسے ضعیف ہو کہ فلاں آدمی جو ہے اس میں کمزوری ہے؟ ارے دنیا میں کون ایسا ہے جس کے اندر کمزوری نکالنے والوں نے کیڑے نہیں نکالے؟ ہر راوی میں برائی کرنے والے بھی کچھ نہ کچھ ہیں، تو کمزوری ثابت کرنے کے لیے 1-2 قول لے آئے تو کہتے حدیث ذرا بھی ضعیف ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں میں کہہ ہی رہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے، مگر ان کو نہیں ماننی، کیونکہ انہیں خلفائے راشدین کی باتیں نہیں ماننی، تو کہہ دیں گے حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یہود کے 71 فرقے ہوئے، کرسچنوں کے 72 فرقے ہوئے اور سب جہنم میں گئے۔ یعنی حضور کے زمانے میں جب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تب تو اہل حق تھے، لیکن حضور کے زمانے کے جو کرسچن اور جو جوئش تھے، حضور نے فرمایا ان کے 71 فرقے ہو گئے، ان کے 72 فرقے ہو گئے، سب جہنم میں۔ اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک جنت میں کون سا جائے گا؟ کیونکہ 72 جہنم میں جائیں گے، ان کو ہمیں معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جائیں جہنم کی بھاڑ میں، ہمیں ان کو معلوم کر کے کرنا کیا ہے؟ ہمیں تو وہ ایک کو معلوم کرنا ہے جو جہنم میں نہیں جائے گا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایک فرقہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہے جو میرے پاتھ پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ ایک فرقہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یعنی عقیدے کی خرابی سے، عمل کی خرابی سے تو یہ بھی جائیں گے، عمل کی خرابی سے تو یہ بھی جائیں گے، لیکن عقیدہ درست ہے، خراب ہے ہی نہیں، تو عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر یہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہی تو صحیح عقیدہ ہے،
حضور نے فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، دیکھو جس طریقے پر میں ہوں اسی کا نام ہے اہل السنہ، سنت کو ماننے والے، حضور کے طریقے کو ماننے والے، اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں اسی کا نام ہے جماعت مسلمین، اسی کا نام ہے اجماع امت، اور امت کا پہلا قافلہ صحابہ کا تھا، ان کے زمانے میں جو اجماع ہوئے ہیں وہ سب سے زیادہ قوی اجماع ہے۔ پس نام ہوا اہل السنہ والجماعہ۔ اب یہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ بس ایک مرغے کی ایک ٹانگ، جب 20 حدیث پر عمل نہیں کرنا وہ کہہ دیا یہ حدیث ضعیف ہے۔ مرغے کی ایک ٹانگ نہیں سمجھے۔ ایک نواب صاحب کے یہاں ایک باورچی تھا بڑا ماہر، تو ایک دن نواب صاحب نے باورچی کو حکم دیا مرغے مسلم پکاؤ، سالم مرغ۔ باورچی نے پکایا، اور نواب صاحب تنک مزاج تھے، تو باورچی نے سوچا کہ کہیں نمک مرچ کم و بیش ہو گیا تو نواب صاحب کان کھینچائی کریں گے، تو اس نے ایک ٹانگ پر سے تھوڑا سا گوشت توڑ کر چکھا، ٹھیک تھا، لیکن اب وہ ٹانگ پر مرغ مسلم نہیں رہا، اس نے سے گوشت توڑ لیا۔ اب اس نے کہا اب نواب صاحب تو کان کھینچیں گے کہ مرغ مسلم کہاں ہے، تو نے کہا ہے اس میں، تو وہ بڑی صفائی سے ایک ٹانگ کاٹ کر کھا گیا اور مرغ کو الٹا لٹا دیے۔ نواب صاحب کھانے کے لیے بیٹھے، نواب صاحب دیکھا، اس نے کہا بھائی دوسری ٹانگ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور یہ ایک ٹانگ کا مرغا ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا ایک ٹانگ کا مرغا بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور ہوتا ہے، جب وقت آئے گا دکھاؤں گا۔ خیر نواب صاحب نے کھا لیا، بات ختم ہوئی۔ ایک دن دوپہر کو نواب صاحب کی بگھی جا رہی تھی گھوڑوں پر، نواب صاحب بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، تو گاؤں سے باہر ایک پیپل کا بڑ کا درخت تھا، اس کے نیچے بہت سارے مرغے کھڑے تھے، اور مرغوں کی عادت ہے کہ دوپہر کو جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پیر پر کھڑے رہ کر ایک پیر کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو وہاں سے بگھی جب گزری تو اس باورچی نے کہا حضور 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 ایک ٹانگ کے مرغے یہ رہے، تو بہت سارے ایک ٹانگ کے مرغے تھے۔ تو نواب صاحب نے اس بگھی چلانے والے کے پاس سے چھڑی لی اور اتر کر کے جا کر کہا تو دوسری ٹانگ نکل کر بھاگ گئے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہاں ایک ٹانگ کے ہیں؟ اس نے کہا حضور وہ تو آپ نے چھو کیا تو دوسری ٹانگ نکلی، کھاتے وقت بھی آپ چھو کرتے تو دوسری پھر اپنی بات سے نہیں بدلا، ایک مرغے کی ایک ٹانگ، تو ان کے بھی مرغے کی ایک ٹانگ، جو حدیثوں نے نہیں مانا ہادہ حدیث ضعیف، کیونکہ وہ اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہے، وہ اہل الحدیث ہیں، اور ان کو اہل السنہ والجماعہ میں آنا بھی نہیں ہے۔ بس یہ حدیث کیسے مان لیں گے وہ؟ اس لیے چھوڑو انہیں، تو ناچنا نہیں آنگن ٹیڑھا، کہ ہمیں بخاری میں حدیث دکھاؤ، نہ 12 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو میں اصل مضمون تو یہ سمجھا رہا تھا کہ تمام حدیثوں میں سنت کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو بخاری شریف میں جو عنوان ہے جلی ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ، بخاری شریف میں ہے، مشکاۃ شریف میں یہی عنوان ہے ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ سب جگہ سنت ہی سنت لفظ استعمال کیا ہے، حدیث لفظ کہیں استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ مشکات شریف میں ابواب الاعتصام بالکتاب و سنہ کو پڑھو گے تو 6 حدیثیں ہیں جس میں حضور نے سنت کے سلسلے میں ارشادات فرمایا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔
جو میرے طریقے کو زندہ کرے. جب امت کے احوال بگڑ جائیں تو اسے اتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا. جو میری سنت کو زندہ کرے، سب جگہ پر یہی لفظ سنت آئے. اس کے بعد 2-3 موٹی موٹی باتیں ذکر کروں. میامی میں گیا تو میں تقریر کے بعد سوالوں کے جواب بھی دیا کرتا ہوں، اور لوگ جو ان کو اعتراض ہو، سوال ہو، کوئی مسئلہ سمجھنا ہو تو وہ پرچے لکھ کر بھیجتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں، اور اس سے لوگوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو میامی میں ایک پرچہ آیا، اس نے لکھا کہ معین امام کا فالو کرنے سے آدمی بہت سی سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے. بس اتنا ہی پرچہ تھا. اس نے کیا کہنا تھا، اگر آپ حنفی رہیں گے تو رفع دین کی سنت سے آپ محروم ہو جائیں گے، آمین بالجہر کی سنت سے محروم ہو جائیں گے. یہ کہنا چاہتا تھا کہ معین امام کا فالو کرنے سے، تقلید کرنے سے آدمی بہت سی سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے. میرے بھائی، میں نے اس کو جواب دیا، وہ آپ حضرات کو سناؤں. میں نے اسے جواب دیا کہ یہ جن مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں دونوں جانب سنتیں ہیں. زور سے آمین کہنا سنت ہے تو سرن کہنا یہ بھی سنت ہے. رفع دین سنت ہے تو رفع دین نہ کرنا یہ بھی سنت ہے. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بعض جگہوں میں دونوں طرف روایتیں ہوتی ہیں، اور حدیثوں دونوں طرف صحیح حدیثیں ہوتی ہیں. ان روایات کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ائمہ میں اختلاف ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے. یہی 2 مسئلے سمجھو. 15 حدیثیں ہیں اعلیٰ درجے کی صحیح کہ حضور نماز میں رکوع میں جاتے رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے تھے. اور 5 حدیثیں ہیں قابل استدلال کہ حضور نماز میں کہیں رفع دین نہیں کرتے تھے. دیکھو تکبیر تحریمہ میں جو رفع دین ہے وہ نماز سے باہر ہے. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اللہ اکبر، تکبیر پوری ہوگی تب نماز شروع ہوگی، تو وہاں تک تو ہاتھ باندھ لیے. تو تکبیر تحریمہ کا رفع ہے وہ نماز سے باہر ہے، بارڈر پر ہے، نماز میں کہیں رفع دین نہیں ہے. ایسی بھی حدیثیں ہیں 5 اور قابل استدلال ہیں مضبوط، اور ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ حضور رکوع میں جاتے رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے تھے. یہ بھی اعلیٰ درجے کے صحیح حدیث. اب غور کرو، یہ دونوں عمل ایک زمانے کے نہیں ہو سکتے کہ حضور رفع دین کرتے بھی ہوں رفع دین نہ کرتے ہوں. دونوں عمل ایک زمانے کے ہو سکتے ہیں؟ لا محالہ ایک پہلے کا عمل ہے، ایک بعد کا ہے. بس جو پہلے کا عمل ہے وہ منسوخ ہے اور بعد کا عمل ہے وہ ناسخ ہے. تو یہ بعد کا عمل سنت ہے، پہلے کا عمل حدیث منسوخ، تو وہ عمل سنت نہیں رہا. اب مجتہدین کرام آئے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ نے کہا کہ حضور پہلے رفع دین کرتے تھے، اور صرف ان 2 جگہوں پر نہیں، تیسری رکعت کے شروع میں بھی کرتے تھے، 2 سجدوں کے بیچ میں بھی کرتے تھے، ہر اونچ نیچ پر کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ رفع کم ہوتا گیا، کم ہوتے ہوتے نماز میں سے رفع دین ختم ہو گئی. بس رفع دین کی روایتیں دور اول کی ہیں، اور ترک رفع کی روایتیں بعد کی ہیں. دلیل انہوں نے کہا کہ حضور کے مصلی پر جو 4 خلفاء یک بعد دیگرے آئے ہیں، ان 4 خلفاء نے رفع دین نماز میں نہیں کیا ہے. جبکہ صدیق اکبر نے تو 17 نمازیں حضور کی حیات میں پڑھائی ہے. تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ حضور کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہی خلفاء راشدین نے رفع دین چھوڑ دیا؟ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات ثابت ہے کہ 4 خلفاء میں سے کسی نے رفع دین نہیں کیا.
اس قرینے سے دو اماموں نے طے کیا کہ رفع دین کی روایتیں پہلے کی ہیں اور ترک رفع کی روایتیں بعد کی ہیں، لہذا رفع دین نہ کرنا سنت ہے۔ دو امام آئے، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، انہوں نے کہا نہیں، یوں نہیں، پہلے نماز میں رفع دین نہیں تھا، بعد میں رفع دین شروع ہوا اور یہ اتنی ساری روایتیں ہوئی، تو ان روایتوں میں سے جو اصح ما فی الباب تھی وہ انہوں نے لے لی، اور دو جگہ پر یا تین جگہ پر انہوں نے رفع دین طے کر دیا۔ انہوں نے کہا رفع نہ کرنا یہ حضور کا پہلا عمل تھا، وہ ختم ہوا، اور بعد میں رفع شروع ہوا، لہذا سنت یہ ہے۔ دلیل وہ کہتے ہیں کہ جب اکابر صحابہ کی وفات ہو گئی، 50 ہجری تک جتنے بڑے صحابہ تھے ان کا انتقال ہو گیا، تو 50 ہجری کے بعد میں صغار صحابہ کبار صحابہ بن گئے، جن کی عمریں حضور کی حیات تک 20 سال یا اس کے اندر تھی، وہ صغار صحابہ، چھوٹے صحابہ کہلاتے ہیں، وہ اب بڑے ہو گئے۔ تو ان کے زمانے میں بعض صغار صحابہ نے رفع دین باقاعدہ شروع کر دیا، ابن عمر نے شروع کیا، عبداللہ ابن زبیر نے شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ منسوخ ہوا تھا تو صحابہ نے کیسے شروع کیا؟ دیکھو ان کی بھی دلیل مضبوط ہے، کبھی اگر ایک حکم ختم ہو گیا تھا تو ان صحابہ نے کیسے شروع کیا؟ لہذا ان دو کی رائے ہوئی کہ رفع دین کی روایتیں بعد کی ہیں اور رفع دین سنت ہے، اور دو اماموں کی رائے یہ ہے کہ رفع پہلے تھا بعد میں چھوڑ دیا گیا، ترک رفع سنت۔ ایسا اختلاف ہو جاتا ہے، اور ایسا جب اختلاف ہوتا ہے تو وہیں تقلید کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ ہر آدمی حدیثوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ پہلے کی یہ بعد کی، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، اور ان میں اختلاف ہو گیا ہے تو جس کو جس امام سے عقیدت ہے اس امام کا فالو کرو۔ بہرحال میں یہ مثال دے رہا تھا، اس سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، اسے بھی سن لو۔ دہلی میں ایک بڑے آدمی گزرے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جنگ آزادی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے پورا پلان بنایا تھا۔ انہوں نے دہلی میں رفع دین شروع کیا، وہ حنفی تھے، رفع دین شروع کیے تو خلفشار ہوا کہ یہ کیا عمل شروع ہوا۔ آج تو مسلمان اتنے ایک دوسرے سے قریب ہیں کہ ہر جگہ کے لوگوں کو معلوم ہے کہ بعض ائمہ رفع دین کو سنت کہتے ہیں، بعض رفع دین کو سنت نہیں کہتے، اور ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں 200-250 سال پہلے کی بات ہے، خلفشار ہوا تو ان کے تایا ابا تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر صاحب کو بلا کر کہا کہ تم اسماعیل کو سمجھاؤ کہ یہ کیا اس نے عمل شروع کیا ہے، خلفشار شروع ہوا۔ تو شاہ عبد القادر صاحب استاد تھے بھتیجے کے، بلایا، اسماعیل یہ کیا کام شروع کیا تو نے؟ اس نے کہا ابا ایک سنت مردہ ہو گئی تھی، میں اسے زندہ کرتا ہوں، اور جو مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، حدیث ہے۔ اب سنو کام کی بات، حضرت شاہ عبد القادر نے کہا بیٹے یہ اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب ہے جس کے مقابلے میں بدعت ہو۔ سنت مر گئی، بدعت شروع ہو گئی، اس بدعت کو مارو اور سنت کو زندہ کرو تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس سنت کے مقابل بھی سنت ہے اس کو زندہ کرنے کا یہ حدیث ثواب نہیں ہے۔ یہ جملہ کہ جس سنت کے مقابل بھی سنت ہے اس کو زندہ کرنے کا یہ ثواب نہیں ہے۔ تو رفع دین کر رہا ہے، اس کے مقابل جو ترک رفع وہ بھی تو سنت ہے۔ دو اماموں نے اس کو سنت قرار دیا ہے، دو اماموں نے اس کو سنت قرار دیا ہے، تو جو کہتا ہے کہ جو مری ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، وہ اس سنت کو زندہ کرنے کا جس کے مقابل بدعت ہے۔ جیسے ہندوؤں میں رواج ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ہندوؤں کا رواج ہے اگر شوہر مر جائے تو بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔
یا تو شوہر کی چتا میں اپنے آپ کو ڈال کر جلا ڈالے. یہ تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے ہندوؤں کے یہاں. اب گورنمنٹ نے پابندی لگائی اس لیے عورتیں شوہر کی چتا میں نہیں جلتی، ورنہ ان کا بہت بڑا کار ثواب ہے. اور اگر نہیں مرنا ہے تو پھر زندگی بھر بیوہ بیٹھے رہو. یہ ہندوؤں کا جو طریقہ تھا بہت سی جگہ پر مسلمانوں میں آ گیا. نکاح بیوگان کو عیب سمجھا جانے لگا کہ جو عورت بیوہ ہو گئی، 1-2 بچے ہیں، اسی کو لے کر زندگی بھر بیٹھے رہے گی، نکاح نہیں کرے گی. یہ ہندوؤں کے اثرات سے جو مسلمانوں میں نکاح بیوگان کو عیب سمجھا جا رہا ہے. اگر کسی علاقے میں ایسا سمجھا رہا ہے وہاں سنت زندہ کرو، تو اس سنت کا ثواب شو شہیدوں کا. تو بہرحال دوسری مثال لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہیں یمن کے نوابزادے حضرت وائل ابن حجر. وہ مسلمان ہوئے، بڑے آدمی ہیں، نوابزادے ہیں. وہ وہاں سے مدینہ آئے. حضور نے 3 دن پہلے صحابہ کو خوشخبری سنائی، یمن کا ایک شاہزادہ اسلام اس نے قبول کیا ہے اور وہ مدینہ آ رہا ہے. صحابہ مشتاق تھے. آئے، حضور نے مسجد سے نکل کر ویلکم کیا اور لا کر اپنا وہ چادر جو کرتے کی جگہ پر اوڑھتے تھے اسے بچھا کر ان کو بٹھایا. حضرت وائل حضور کے پاس 20 دن ٹھہرے ہیں مدینہ میں، اور حضور نے بالکل صف اول میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ان کی جگہ متعین کر دی. وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین کہا ومد بہا صوتہ، اور آمین کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچا. یہ روایت سفیان ثوری کی ہے. ان کے ساتھی شعبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب الضالین پڑھا تو خفض بہا صوتہ، آمین کے ساتھ اپنی آواز کو پست کیا. اور دونوں کی روایتوں میں کچھ نہیں اختلاف. فاتحہ جس لہجے میں پڑھی اس لہجے میں آمین نہیں کہی، اس سے آواز پست کی. اور سرن نہیں کہی، جہرن کہی، آواز کھینچی. اور حضرت یہ حدیث ہے، صرف ایک واحد حدیث ہے حضرت وائل ابن حجر کی. اب ائمہ آئے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ نے فرمایا کہ یہ حضور نے جو آمین زور سے کہی تھی حضرت وائل کو نماز سکھانے کے لیے کہی تھی، لہذا یہ سنت نہیں ہے. 2 امام آئے، امام شافعی اور امام احمد، انہوں نے کہا نہیں، نماز کی سنت ہے، آمین زور سے کہنا نماز کی سنت ہے. اب طے کرنے میں فرق پڑ گیا ہے. حدیث ایک ہی حدیث ہے. دلیل بڑے 2 امام کہتے ہیں، ابو حنیفہ اور مالک کہتے ہیں کہ 4 خلفاء کے زمانے میں آمین جہرن نہیں کہی جاتی تھی. اگر سنت تھی تو کیوں نہیں کہتے تھے بھائی؟ چھوٹے 2 اماموں کی شافعی اور احمد رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ صغار صحابہ جب کبار صحابہ ہو گئے تو آمین جہرن کہتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں حرم شریف میں زور سے آمین ہوتی تھی اور سارا حرم گونج جاتا تھا. وہ سب صحابی ہیں. اگر وہ سنت نہیں تھا تو کیوں زور سے کہتے تھے؟ اب دیکھو اس میں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے اسی ایک واقعے میں کہی آمین زور سے، وہ آنے والے مہمان کی تعلیم کے لیے تھی یا یہ نماز کی سنت تھی؟ خود روایات میں ہیں، حضرت وائل کہتے ہیں سمعتہ وانا خلفہ، میں نے حضور کے آمین سنی درحالے کہ میں حضور کے پیچھے تھا. دوسری روایت میں ہے کہ ما اراہ الا لیعلمنا، میں جہاں تک گمان کرتا ہوں حضور نے آمین زور سے کہی تھی مجھے نماز سکھلانے کے لیے. دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے آمین کہی ثلاثاً، 3 مرتبہ. حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے کہا کہ ثلاثاً یعنی 3 نمازوں میں کہی آمین آمین آمین، اس کا کوئی قائل نہیں. 3 نمازوں میں کہی. 20 دن ٹھہرے تو 100 نمازیں پڑھی. 100 نمازوں میں سے 40 نمازیں سری ہیں تو 60 نمازیں جہری ہیں. ان میں سے 3 نمازوں میں حضور نے آمین کہی ہے. یہ قرینہ ہے کہ حضور نے یہ آمین آنے والے مہمان کو نماز سکھلانے کے لیے زور سے کہی تھی.
اب دو اماموں نے یوں طے کیا، دو اماموں نے کہا نہیں یہ نماز کی سنت ہے. اب ایسی جگہ پر آدمی کیا کرے گا؟ دونوں کی باتیں ہمیں تو دل لگتی نظر آتی ہیں. ایسی صورت میں سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کو جس امام سے عقیدت ہے، جو جس امام کا فالو کرتا ہے، اس نے اس روایت کو جس طرح سے حل کیا ہے اسی طرح سے وہ عمل کرے. تو میں اصل یہ سمجھا رہا تھا، میں نے اس میامی کے سوال کا جواب دیا کہ تو جو کہتا ہے کہ معین امام کا فالو کرنے سے یعنی حنفی بننے سے آمین بالجہر کی سنت رہ جاتی ہے. ارے آمین بالجہر سنت ہے دو اماموں کے اندر، اور دوسرے دو اماموں کے سرن آمین سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. اگر اس پر عمل کرنے والا سنت پر عمل کرتا ہے تو اس پر عمل کرنے والا بھی سنت پر عمل کرتا ہے. تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خیال غلط ہے کہ معین امام کا فالو کرنے سے بہت سی سنتوں سے محروم ہو جائے گا، یہ خیال ہی غلط. بہرحال جو سمجھنے کی بات تھی، اب میں بات ختم کرتا ہوں، جو سمجھنے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ فرقوں میں ایک اہل قرآن ہے، ایک شیعہ ہیں، ایک روافض ہیں، ایک معتزلہ ہیں، ایک کیا ہے پجامہ ہیں، اور ایک اہل حدیث ہیں، اور ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں. چار اماموں کے ماننے والے یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور یہی وہ فرقہ ناجی ہے حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے. اور جو یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہندوستان کے ایک بہت بڑے حضرت ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ، ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں قسم اول کے آخر میں حضرت نے یہ مضمون، آخری مضمون قسم اول کا آخری مضمون یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. حضرت نے فرمایا یہ اہل حدیث نہیں ہیں، اور پھر محدثین کے 25 محدثین کے نام لکھے کہ یہ ہیں اہل حدیث. پھر فرمایا یہ تو اصحاب ظواہر ہیں. اصحاب ظواہر یعنی سرسری بے سوچے سمجھے جو مطلب سمجھ میں آئے وہ مطلب. دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے استقیموا صفوفکم فإنی اراکم من ورائی، اپنی صفیں سیدھی کرو میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. دیکھو آگے دیکھنا یہ تو حضور کا فزیکلی تھا، اور پیچھے دیکھنا یہ معجزہ تھا، اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. جب اللہ ظاہر کرے تو وہ ظاہر ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو فإنی اراکم من ورائی. اس حدیث کو بیان کر کے حضرت انس فوراً کہتے ہیں فَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِ صَاحِبِهِ. پس تھا ہم میں سے ایک یعنی صحابہ میں سے ایک ملاتا تھا اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ، اور ملاتا تھا اپنا پیر اپنے ساتھی کے پیر کے ساتھ. یہ اولاً تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو صحابہ کا عمل ہے. میں نے کہا حدیث 4 چیزوں کا نام ہے، یہ تو صحابہ کا عمل ہے، حدیث کہاں ہے؟ لیکن چلو تھوڑی دیر مان لو حدیث ہے. اب یہ جو صحابہ کا طریقہ تھا اس کو حضور کے اس ارشاد کے ساتھ ملا کر بیان کرنے کا منشا کیا ہے؟ آج تک جتنے بخاری شریف کے شارحین تھے، حافظ ابن حجر ہوں، علامہ عینی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا صفیں سیدھی کرنے کا یہ طریقہ تھا. دیکھو حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں کوئی قالین نہیں بچھے تھے، کوئی صف نہیں تھی، کوئی لکیریں نہیں تھی، مٹی تھی.
بس سب سیدھی کرنے کا طریقہ ہے کہ کندھا کندھے ساتھی کندھے سے ملاؤ، آگے نکلا ہوا نہ ہو، پیچھے دبا ہوا نہ ہو، دونوں کندھے آمنے سامنے ہو جائیں، لگ جائے، اور نیچے قدم لے جاؤ، دیکھو قدم یہاں سے یہاں تک ہے، یہ پورا قدم اپنے ساتھی کے قدم کے پاس لے جاؤ، ملاؤ، اور ٹخنا ٹخنے سے لگاؤ، اور لگا کر کے پیر اپنی جگہ پر لے آؤ، ادھر کا پیر لے جاؤ، ادھر ٹخنے سے ٹخنا لگاؤ، اور پھر پیر اپنی جگہ پر لے آؤ، سب بالکل سیدھی ہو جائے۔ اوپر سے کندھے کندھے برابر کر دو، آگے پیچھے کندھے نہیں رہنے چاہیے، اور نیچے سے پورا قدم قدم کے ساتھ ملاؤ، اور ٹخنے ٹخنے سے لگاؤ، اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، سب سیدھی ہے۔ دیکھو بخاری شریف آج نہیں وجود میں آئی، 1200 سال پہلے لکھی گئی، اور چاروں فقہا کے سب کے سامنے بخاری شریف ہے، مگر چاروں فقہوں میں کہیں قیام میں کھڑے ہونے کا یہ طریقہ نہیں لکھا گیا، اور کوئی اس طریقے سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ، انگلیاں سے ملائیں گے، پیر چوڑے کر دیے، انگلیاں ملائی، انگلیوں کا نام قدم تو نہیں، ارے انگلی سے لے کر ایڑی تک سارا قدم ملا اور ٹخنا لگا، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور پھر نماز پڑھ کے دکھا، کبھی نہیں پڑھ سکتا کوئی۔ اور اس کا نقصان کیا ہے کہ تمام پیر سجدے قیام میں پیر قبلے کی طرف رہنے چاہیے، ان میں سے کسی کے پیر قبلے کی طرف نہیں ہے، سب کے قبلے سے پیر ہٹ جاتے ہیں۔ حدیث کو غلط سمجھنے کا پہلا نقصان تو ان کو یہ پہنچا کہ ان کا کوئی پیر قبلے کی طرف ہے ہی نہیں، قبلے سے ہٹ گئے۔ تو اہل ظاہر ہیں جو ان کی سمجھ میں آ گیا۔ اور بخاری کے جتنے شارحین ہیں سب نے کہا کہ اس روایت کا مطلب ہے کہ صحابہ اس طریقے سے اپنی صفیں سیدھی کرتے تھے، کھڑے ہونے کا یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا، مگر ان کی سمجھ میں یوں آیا، انہوں نے کام شروع کر دیا۔ ایک لطیفہ، ایک اہل حدیث یعنی سلفی کی اور ایک حنفی کی اس مسئلے پر گفتگو ہوئی کہ بھئی نماز میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے قاعدے سے۔ دیکھو درمیان مسئلہ سمجھو، نماز میں قیام میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے اس بارے میں حدیث میں کچھ نہیں آیا۔ ہر آدمی چل رہا ہے اور ایک دم اسٹاپ ہو جائے تو جس حال میں اسٹاپ ہو جائے گا اسی حال میں قیام میں کھڑے رہنا ہے۔ پتلا آدمی ہے، قریب پیروں سے چلے گا، کھڑا رہے گا، تھوڑا فاصلہ رہے گا، قیام میں بھی یہی۔ اور ایک موٹا امریکی ہے، وہ چلے گا پھڈا یوں۔ تو اب اگر تم یہ کہو کہ بھئی 4 انگشت کا فاصلہ رکھ، تو بیچارہ کیسے 4 انگشت کا فاصلہ رکھے گا؟ 1 ہاتھ کا فاصلہ رہے گا تب، اس کی اتنی موٹی موٹی رانیں۔ تو قیام میں کیسے کھڑا رہنا ہے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلتے چلتے ہر آدمی اپنی فطرت پر چلتے چلتے ایک دم رکے، جس حال میں رکتا ہے اسی حال میں نماز۔ اگر تم اس سے قریب پیر کرو گے تو تکلف ہو جائے گا، طبیعت پریشان ہوگی، خواہ چوڑے کرو گے تو طبیعت پریشان ہوگی، اپنی نیچرلی کیفیت پر چھوڑو۔ تو ایک سلفی غیر مقلد اور حنفی کی گفتگو ہوئی اس مسئلے پر کہ قیام میں کیسے کھڑے ہونا چاہیے۔ خیر وہ آیا بیٹھے تو اس حنفی نے کہا بھیا گفتگو تو بعد میں شروع کریں، پہلے میں تیرا فوٹو لینا چاہتا ہوں موبائل سے، کھڑا ہو جا چل۔ تو کھڑا ہو گیا اور قاعدے سے کھڑا ہو۔ تو اس نے کہا بھئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہونا؟ کہا نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑا ہونا؟ کہنے لگے پھر تو میرا فوٹو خراب آئے گا۔ تو اس نے کہا بیٹھ جا، بات چیت پوری ہو گئی۔ بیٹھ جا کا بات چیت پوری ہو گئی۔ تو جس کو وہ خود کہتا ہے کہ اگر میں ٹانگیں چوڑی کر کے اپنا فوٹو کھینچواؤں تو میرا فوٹو خراب آئے گا، اور اللہ میاں کے سامنے براڈ گیج۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بے عقلی اور کم عقلی کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک قاعدہ سمجھو،
اہل حق اور گمراہ فرقوں کے ناپنے کی کسوٹی کون کیا ہے، کتنے پانی میں ہے، ایک کسوٹی ہے۔ اہل حق اسلاف کے ساتھ با ادب ہے، اور اسلاف کو دین فہمی میں اپنے سے آگے بڑھا ہوا ماننے والے، پرائیورٹی دیں گے ان کو۔ صحابہ نے جو دین سمجھا، بعد والے نہیں، بعد والوں نے سمجھا اور بعد والے نہیں، ہم جو ہے، ہم سے پہلے جو گزرے ہیں انہوں نے جو دین سمجھا اس کے بعد ہمارا نمبر ہے۔ اور تمام اسلاف کے ساتھ پورے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ دیکھو ہم 4 اماموں میں سے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا فالو کرتے ہیں، لیکن جتنی عقیدت ہمیں امام اعظم سے ہے، باقی 3 اماموں سے بھی اتنی ہی عقیدت ہے۔ جس عقیدت سے ہم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا نام لیتے ہیں، اسی عقیدت سے ان 3 کے بھی نام لیتے ہیں۔ اب یہ الگ ہے کہ ہمیں کس کا فالو کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا، وہ الگ بات ہے، باقی عقیدت سب سے ہوتی ہے۔ اور جو بھی گمراہ فرقہ ہوگا، جتنا زیادہ گمراہ فرقہ ہوگا اتنا سلف کے حق میں گستاخ۔ دیکھو یہ شیعہ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد میں صرف 6 صحابہ مسلمان رہے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ شیعوں کا یہ مذہب ہے کہ حضور کے بعد صرف 6 صحابہ مسلمان باقی رہے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ آج بھی شیعہ تو درجے کے ہیں، لیکن جو تھوڑے بہت ہٹے ہوئے ہیں، گمراہی راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر پڑ گئے، بھٹک گئے، وہ اپنے آپ کو سلف سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم جو سمجھیں گے دین وہی ہیں۔ سلف نے کیا سمجھا ہے؟ اور اہل حق کا شیوا یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھو، اسلاف کو آگے رکھو، ان کے حق میں با ادب رہو، ان کو دین کے فہم میں اپنے سے پرائیورٹی دو، ان کا مقام تقدیم دو، ان کو مقدم رکھو۔ یہ ایک کسوٹی ہے، اس کسوٹی میں جس کو چاہو ڈال کر پرکھ کر دیکھو۔ اگر تم دیکھو کہ وہ اپنے فہم سے اسلاف کے فہم کو مقدم رکھتا ہے، وہ اسلاف کے حق میں با ادب ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بندہ صحیح ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو ہی ایسا سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ دین کا سمجھنے والا ہوں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو خیر میرے بھائیوں، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ جو یہ اہل حدیث نہیں ہیں، یہ اہل ظاہر ہیں، اور ان کے مذہب کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک، اجماع امت، کوئی چیز نہیں۔ ابھی میں نے کہا کہ امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہو گئے، کوئی ہم اجماع نہیں مانتے۔ امت 4 ہی نکاح کر سکتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اجماع امت کوئی چیز نہیں۔ آثار صحابہ کوئی چیز نہیں، صحابہ ان کے یہاں 4 پیسے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور تیسرے، مجتہدین کے جو اجتہادات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے مذہب کی بنیاد ان 3 پر ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو اصل میں سمجھا رہا تھا آپ کو اہل السنہ والجماعہ کس کو کہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ جو دین کے 3 سورسز ہیں، تینوں کو مانتا ہے، قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد امت کی یونیٹی، اجماع امت، یہ 3 سورسز ہیں۔ ہمارے یہاں نور الانوار ہے، اس کا متن ہے المنار، اس کے بالکل شروع میں یہ عبارت ہے، اما بعد فاعلم ان اصول الشرع 3 کتاب اللہ و سنت رسولہ و اجماع الامہ۔ یہ بات جان لو کہ دین کی بنیاد یہ 3 چیزیں ہیں، قرآن، اللہ کے رسول کی سنت، حدیث نہیں لفظ لیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت، اور امت کا اجماع۔ یہ 3 بنیادیں ہیں علم کلام کی بھی اور فقہ کی بھی۔ بس وہ فرقہ جو صرف قرآن مانتا ہے، نہ
سنت مانتا ہے نہ اجماع مانتا ہے. ایک فرقہ ہے اہل قرآن، فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں. اور وہ جو قرآن کے بعد حدیث کو مانتا، سنت کو نہیں مانتا، سنت کو نہیں مانتا اور اجماع کو نہیں مانتا، یہ وہ دوسرا فرقہ ہے گمراہ. وہ اس فرقے سے نیچے مسلمان ہیں مگر راستے سے ہٹا ہو. اور ہم تینوں باتیں مانتے ہیں، قرآن کریم، سنت نبوی اور امت کا اجماع. اور یہی تین باتیں ماننے والے اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. کیونکہ قرآن کے ماننے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، لہذا قرآن کو نہیں لیا. اختلاف حدیث مانتے ہو نہیں، سنت مانتے ہو نہیں. اہل قرآن نے کہا ہم حدیث سنت نہیں مانتے، تو ان سے امتیاز کے لیے ہم نے نام رکھا اہل السنہ، انہوں نے نام رکھا اہل الحدیث. پھر حدیث کے بعد میں، سنت کے بعد میں کوئی چیز، اہل حدیث نے کہا آگے کوئی چیز نہیں. ہم نے کہا نہیں، اجماع امت، تو ہمارا نام ہو گیا اہل السنہ والجماعہ. اور یہ جو کہتے ہیں قیاس، تو میرے بھائیو سمجھو، نور الانوار میں تین کو الگ کیا اور پھر کہا الاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ. یہ جو قرآن حدیث اور اجماع ہے، ان میں سے احکام نکالنے والا جو ہے وہ قیاس ہے. پس قیاس ڈوئی ہے جس کے ذریعے تین ڈیگوں میں سے کھانا نکالا جاتا ہے. ڈوئی جانتے ہو، لمبا چمچہ. قرآن حدیث اور اجماع یہ تین ڈیگے ہیں، ایک میں قورمہ ہے، ایک میں پلاؤ ہے، ایک میں زردہ ہے. نکالنا ہے پلیٹوں میں، مہمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ آنکھ کھول کر ڈھکنا ہٹا کر اندر سے پلیٹوں میں لائیں گے تو یہ معتبر ہے. اور اگر ڈیگوں میں سے جو چمچے سے نکالا ہے اگر یہ غیر معتبر ہے تو تین ڈیگے بھی غیر معتبر ہے. ہاں، ایک نے آنکھ بند کر کی، اندھیرے میں تیر چلایا اور آنکھ ڈالا نیچے اور مٹی بھر کر پلیٹ میں لایا، تو یہ ہے اول من قاس قاس ابلیس. یہ وہ ابلیس کا قیاس ہے جو قرآن حدیث اور اجماع میں نہیں گیا چمچہ، اور نیچے سے مٹی بھر کر کے لایا ہے. اس سے اللہ میاں نے کہا ارے تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا پھر کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، جب اللہ نے حکم دیا تو اب تو یہ نس ہو گئی. اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ نس کے مقابل قیاس ہے. یہ دیگ میں چمچہ نہیں گیا، نیچے سے مٹی بھر کر کے لایا ہے. بس یہ اول من قاس قاس ابلیس کی مصداق ہے. بہرحال قیاس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے کہ وہ چمچہ ہی کھا رہا ہے. ارے وہ کھانے کی چیز نہیں، وہ تو تین ڈیگوں میں سے کھانا نکالنے کا ٹول ہے، اوزار ہے، آلہ ہے. اس میں سے پلیٹوں میں کھانا نکالو. بس اگر قیاس شرعی حجت نہیں ہے تو تین ڈیگے بھی حجت نہیں. اور تین ڈیگوں کو تو حجت ہم نے مان لیا ہے. بس ان میں سے جو مسائل نکالیں گے قیاس کے ذریعے وہ بھی حجت ہوں گے. البتہ اصول نصوص کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی کر رہا. ایک چھوٹا سا مضمون سمجھ لو آخر میں میرے بھائی، اس میں ایک سوال کا جواب بھی ہے. دو لفظ ہیں، ایک ہے تدین اور ایک ہے تشاہی. تدین کے معنی ہیں دینداری اور تشاہی کے معنی ہیں من مانی. نجات کا راستہ تدین ہے، تشاہی جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے. من مانی جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، تدین دینداری یہی نجات کا راستہ ہے. قرآن کریم میں ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. دیکھ، جس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنایا. رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنایا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا قیامت کے دن تو اس کی کارسازی کر لے گا، اس کا بیڑا پار کر دے گا؟ کوئی نہیں بیڑا پار کر سکتا. قرآن کریم حدیث شریف میں ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی
حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے ماتحت نہ ہو جائے. وہاں تک خواہش کو دین کے ماتحت کرنا، یہی تدین ہے. اور دین نیچے کر دیا، خواہش اوپر کر دی، تو اب وہ دینداری نہیں، وہ تشاہی ہے. اور اسی تشاہی کے لیے ایک سوال کا جواب سمجھ لو. کچھ لوگ پرچہ لکھ کر پوچھتے ہیں جب چاروں امام حق ہیں تو پھر ایک امام کی تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ چاروں امام حق ہیں، جس امام کے قول پر چاہیں ہم عمل کریں، ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو چاروں اماموں کے یہاں سے لینے کی اجازت دے دی جائے گی تو لوگوں میں تدین نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی. اور تشاہی کا نام دین نہیں ہے، تدین کا نام دین ہے. مثال لو، امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں مرد کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے. امام ابو حنیفہ کے نہیں ٹوٹتی. دوسرا مسئلہ، نقصیر پھوٹ آئے تو امام ابو حنیفہ کے اندر وضو ٹوٹ جاتی، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نہیں ٹوٹتی. اب ہم اجازت دے دیں تمہیں سب حق ہیں، جون سا چاہو عمل کرو، تو مرد نے عورت کو یا عورت نے مرد کو ہاتھ لگایا، اس سے کہا بھائی وضو کر، اس نے کہا میں حنفی ہوں. امام ابو حنیفہ کے نہیں ٹوٹتی. کہا اچھی بات ہے. نقصیر پھوٹی، اب نماز پڑھ، عرب نقصیر پھوٹی وضو کر، کہ نہیں میں شافعی ہوں. ابھی تھوڑی دیر میں اونٹ تھا، ابھی تھوڑی دیر میں مرغا بن گیا. ایک پرندہ ہے، اس پرندے کا نام ہے شتر مرغ، پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں. ایک پرندہ ہے، زو میں ہے اب بھی. شتر کے معنی ہے اونٹ اور مرغ کے معنی ہے مرغا. تو اس سے کہا ابے او شتر، میرا یہ سامان ڈھو لے جا اس کو فلاں جگہ. اس نے کہا میں مرغا ہوں، میرا کام سامان ڈھونا نہیں ہے. تو کہا اچھا تو مرغا ہے، چل صبح بانگ دے. تو اس نے کہا نہیں میں تو اونٹ ہوں، اونٹ بانگ نہیں دیا کرتا. تو جب بانگ دینے کو کہا تو اونٹ بن گیا، اور جب اس سے کہا سامان ڈھو تو مرغا بن گیا. تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر چندہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی تو پھر کوئی آدمی دیندار رہے گا نہیں، من مانی چلے گی. جس امام کے یہاں رخصت ملے گی وہ لا کر کے اس پر عمل شروع کرے گا اور اس کو دینداری سمجھے گا، حالانکہ وہ دینداری نہیں، من مانی ہے. اس لیے یہ چار ائمہ کے ماننے والے یہی اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور ان میں سے معین امام کا فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ تدین امت میں باقی نہیں رہے گا، تشاہی شروع ہو جائے گی. یہ مضمون میں نے پورا کر دیا ہے. اب جو سمجھانے کا مضمون ہے وہ اتنا ہی وقت اور چاہتا ہے، اس لیے اسے میں شروع نہیں کر رہا. گھبراؤ نہیں، میں شروع نہیں کر رہا. وہ کیا مضمون ہے شروع کرنے کا؟ وہ ایک سوال لوگ کرتے ہیں. لوگ ایک سوال کرتے ہیں، ارے بھائی ان چار بتوں کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اللہ رسول کا فالو کیوں نہیں کرتے؟ قرآن و حدیث کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اور فالو کرنا ہی ہے تو صحابہ کی پیروی کرو، حضرت عمر کی پیروی کرو، حضرت عائشہ کی پیروی کرو. یہ بات کے چار بت تم نے کیوں پکڑ رکھے؟ یہ ایک سوال ہے. اس سوال کا جواب میں نے کہا اتنا ہی وقت اور اگر آپ دیں تو اس سوال کا بھی جواب دیں، جلدی سے نہیں دیا جائے گا. مختصر سے مختصر میرے بھائیو، شریعت دین نہیں، دین یعنی عقیدے صرف قرآن اور مضبوط حدیثوں سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں، ضعیف حدیثوں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، اور اجماع امت سے تو کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، اور قیاس نہیں چلتا عقیدوں میں. لیکن شریعت یعنی مسائل، ان میں سے 80% قرآن و حدیث میں جو مسائل آئے ہیں ساری امت اس پر عمل کرتی.
80%، اور 20% مسائل وہ ہیں جن میں تقلید کرنی پڑتی ہے. اور جب وہ اور وہ جو 80% ہے وہ 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں تقلید کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ تم قرآن و حدیث کا فالو کیوں نہیں کرتے ہو. ارے قرآن و حدیث کا فالو تو ساری امت کرتی ہے. ساری امت جیسا قرآن میں وضو کی آیت آئی ہے سب اسی طرح وضو کر رہے ہیں. کوئی حنفی وضو الگ ہو، شافعی وضو الگ ہو، مالکی وضو الگ ہو، نہیں ہے. سورہ مائدہ میں جو وضو کی آیت آئی اسی طرح سے وضو کرتے ہیں. مگر اس وضو کی آیت میں 5 مسئلوں میں اختلاف ہو گئے ہیں. وہ اس کی آیت میں سرسری نہیں، اس کی گہر میں وہ مسئلے ہیں 5 مسئلے. اب اس میں تقلید نہیں کرے گا تو آدمی کیا کرے گا. نماز حضور نے منبر پر نماز پڑھ کر کے بتلائی تھی اور فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح سے تم نے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح سے نماز پڑھو. اور ساری دنیا کے تمام مسلمان اسی طرح نماز پڑھتے ہیں. مگر 20 مسئلوں میں اختلاف ہو گیا. نماز میں 20 مسئلے ہیں جن میں اختلاف ہو گیا. اب وہ حدیثوں میں، وہ ظاہر حدیثوں میں نہیں ہیں، وہ استنباط کی گہرائی میں اتر کر وہ مسئلے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک مثال، فار ایگزامپل، دنیا کے تمام مسلمان ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کوئی مسلمان ایسا کم نصیب نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھتا ہو. اب یہ کہ یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے، اس میں اختلاف ہو. فرض کہنے والوں نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا واجب ہے، دوسرے 3 اماموں نے کہا فرض ہے. اس کا فرق جا کر کے ایک چھوٹے 1-2 مسئلوں میں پڑتا ہے. باقی ساری دنیا کے مسلمان ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہے. سب کا اس پر عمل ہے. کون حنفی ہے جو کسی رکعت میں فاتحہ نہ پڑھتا؟ سب میں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نماز میں 20 مسئلوں میں اختلاف ہو گئے ہیں اور وہ گہرے استنباطی مسائل. اب میں وہ سب کی مثالیں دوں اور سمجھاؤں تو میں نے کہا کہ اتنا ہی وقت چاہیے جتنا یہ ہوا. بہرحال شریعت کے 80% میں کوئی کسی کا فالوئنگ تقلید نہیں ہے، قرآن و حدیث پر عمل ہے. اسی لیے چاروں فقہوں میں یہ 80% مسائل مشترک ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. 3 قسم کے مسائل جو 20% ہے انہی میں فقہوں میں اختلاف ہے اور انہی میں فالوئنگ کرنی پڑتی ہے. اب رہ گیا ایک آخری سوال کہ پھر اگر تقلید کرنی ہے تو صحابہ کی کیوں تقلید نہیں کرتے؟ حضرت عمر کی، حضرت عائشہ کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ 4 بت کیوں پکڑ رکھے؟ تو میرے بھائیو ٹھنڈے دماغ سے سنو، بہت جذبات میں مت آؤ، رکا مت مچاؤ. دین کے سورسز 3 ہیں، قرآن، حدیث اور آثار صحابہ. تو جب تک آثار صحابہ وجود میں نہیں آئیں گے دین کی تکمیل ہی نہیں ہوگی. چنانچہ صحابہ کا دور ختم ہوتے ہی جو سب سے پہلا امام ہے وہ ہم نے پکڑا ہے. ایک تو بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ تو جو ہے اعتراض کرنے والے ان کے آثار صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے یہاں آثار صحابہ کی ایک حیثیت ہے اور آثار صحابہ سے بھی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کوئی ان 4 اماموں کے علاوہ نہ صحابہ میں کوئی صحابی ہیں نہ بعد کے مجتہدین میں کوئی مجتہد ہیں جن کے مسائل A to Z ان کے شاگردوں نے ریکارڈ کیے ہو. ہے ہی نہیں. ان 4 اماموں کو اللہ نے ایسے خوش نصیب شاگرد دیے کہ انہوں نے پوری ان کی فقہ الف سے یا تک انہوں نے منضبط کی، اور منضبط نہیں کی 1400 سال سے برابر اس کی خدمت چل رہی ہے. آج دنیا میں جتنے حنفی مفتی فتوے دیتے ہیں وہ سب فتوے فقہ حنفی میں چلے جاتے ہیں. جتنے شافعی مفتی فتوے دیتے ہیں وہ سب فتوے فقہ شافعی میں چلے جاتے ہیں.
تو یہ 4 فقہیں ہی ایسی ہیں کہ جس میں ہر مسئلے کا سولیوشن ہے، انہی کا فالوئنگ کی جا سکتی ہے. اور باقی صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عمر سے مسائل مروی ہیں، وہ 25% مروی ہیں. 75% تو حضرت عمر کے اقوال ہیں ہی نہیں. اور 200 مجتہد، ان 4 اماموں کے علاوہ 200 مجتہد گزرے ہیں، مگر ان کو ایسے شاگرد ملے ہی نہیں کہ ان کی پوری فقہ ریکارڈ کرتے اور پھر مسلسل اس فقہ کی خدمت کرتے. یہی 4 فقہا کے ایسے خوش نصیب تھے کہ ان کو اللہ نے ایسے شاگرد دیے اور آج تک ان کی فقہ کی خدمت ہو رہی ہے. اس مجبوری میں ان کے فالو کیا جاتا ہے، ورنہ جتنے مجتہدین ہیں سب قابل تقلید ہیں، جتنے صحابہ ہیں سب قابل تقلید ہیں. مگر دشواری یہ آ گئی ہے، مثال لو، کوئی شخص آج سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو کہاں سے سفیان ثوری کی فقہ لائے گا؟ متفرق کتابوں میں 10% ان کے اقوال موجود ہیں، 90% ان کے اقوال ہیں ہی نہیں. اور اگر ان کے اقوال ہیں تو ان کے زمانے تک ہیں، پھر آگے ان کی فقہ کی کوئی خدمت ہی نہیں ہوئی. اور یہ 4 اماموں کی تو پوری دنیا میں ان کی فقہ کی خدمت ہو رہی ہے اور دن بدن ریکارڈ تیار ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے ان 4 ہی کی اتباع کی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.